بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالرحمن اور آج 2 مئی 2020 بروز ہفتہ ہے۔ میں سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سب سے پہلی خبر کہ سعودی عرب سے 500 پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 2 خصوصی پروازیں 500 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر جمعے کو لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے بعد سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو لے کر جانے والی پہلی پرواز 250 افراد کو لے کر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2:30 بجے جدہ، جبکہ دوسری پرواز جمعے کی صبح ریاض سے 250 مسافروں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی۔ جدہ میں پاکستان کونسل کے جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بٹو نے مسافروں کو ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ سعودی عرب میں اس وقت 13,000 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا ان کا خروج نہائی لگا تھا اور وہ سفری پابندیوں کے باعث یہاں پھنس گئے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس میں سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانی کو مرحلہ وار وطن لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ ہوم ڈیلیوری اپلیکیشن کی مقبولیت بڑھ گئی۔ سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے کے بعد مملکت بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نے ہوم ڈیلیوری سروس کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا۔ سعودی نمائندوں کی تعداد 434% تک بڑھ گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ان دنوں سعودی عرب میں آن لائن ہوم ڈیلیوری سروس کی 10 سے 26 اپلیکیشن ٹر ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس میں 54% کا اضافہ ہوا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے الاقتصادیہ کو بتایا کہ ہوم ڈیلیوری اپلیکیشن کا لائسنس ان کمپنیوں کو جاری ہوتا ہے جو صحت و سلامتی کی شرائط پر پوری اتر رہی ہوں۔ کمیشن کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ہوم ڈیلیوری سروس اپلیکیشن کمپنیوں کے یہاں طلب بڑھ رہی ہے۔ اپلیکیشن کمپنیوں کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے بتایا ہے کہ اپلیکیشن کمپنیوں پر 7 پابندیاں لگائے ہوئے ہیں۔ پابندیوں کا مقصد صحت و سلامتی کے معیار کو بلند رکھنے اور حسن کارکردگی کو یقینی بنانا ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ ہر روز ہوم ڈیلیوری سے منسلک کارکنان کا درجہ حرارت چیک کیا جائے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ انہیں مسلسل جراثیم کش محلول سے ہاتھ صاف کرتے رہنے کی ہدایت کی جائے اور اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ حفاظتی ماسک اور دستانے استعمال کرائے جائیں۔ وقفے سے دستانے اور ماسک تبدیل کرائے جائیں۔ مصافحے پر پابندی لگائی جائے۔ سامان 2 میٹر کے فاصلے سے حوالے کرایا جائے۔ سروس چارجز آن لائن وصول کیے جائیں۔ کیش کا لین دین نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلی خبر عطیات جمع کرنے یا امدادی سامان بھیجنے کی اجازت نہیں۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے خبردار کیا ہے کہ مملکت میں کوئی بھی انجمن یا ادارہ کسی بھی ملک یا کمیونٹی یا ادارے یا انجمن کے لیے نہ تو عطیات جمع کرنے کا مجاز ہے اور نہ ہی اسے امدادی رقم یا سامان کسی کو بھیجنے کی اجازت ہے۔ جو انجمن یا ادارہ اپنے طور پر عطیات جمع کر کے کسی کو بھجوائے گا، وہ سعودی عرب میں فلاحی بہبود کے قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب مانا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق سعودی حکومت یہ پابندی لگا چکی ہے کہ اندرون و بیرون ملک امدادی سامان جمع کرنے، عطیات حاصل کرنے اور اندرون و بیرون ملک متعلقہ اداروں، انجمنوں اور کمیونٹیوں کو مالی اعانت اور امدادی سامان صرف شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمت ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کو اس کی اجازت نہیں۔ اس کام کی اجازت نہ ہی سرکاری اداروں کو ہے اور نہ ہی نجی اداروں کو۔ سعودی عرب کا کوئی بھی سرکاری یا نجی ادارہ بیرون ملک کسی بھی تنظیم یا انجمن یا ادارے کو کسی بھی قسم کی امداد براہ
راست فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف شاہ سلمان مرکز کا ہے۔ شاہ سلمان مرکز نے اپیل کی کہ عطیات اور امدادی سامان شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کو ہی پیش کیا جائے، کسی اور کو نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سامان کی اندرون و بیرون ملک تقسیم شفاف اور پیشہ ورانہ ضوابط کے مطابق کی جاتی ہے۔ عطیات سے انتظامی اخراجات نہیں کاٹے جاتے۔ مرکز اب تک 49 ممالک میں انسانی نواز خدمت انجام دے چکا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر، کورونا کے مریض 24,000 سے بڑھ گئے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں 1,344 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ جمعے کو رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کے بعد کووڈ-19 میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 24,097 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7 افراد ہلاک اور 392 شفا یاب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 169 تک پہنچ گئی۔ مجموعی مریضوں میں 117 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ ترجمان صحت نے منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جن افراد میں کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق ہوا ہے، ان میں سے غیر ملکیوں کا تناسب آج بھی 83% جبکہ سعودیوں کا 17% ہے۔ غیر ملکی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، علاوہ ازاں سماجی رابطوں کی دوری کے اصول کی سختی سے پابندی کریں تاکہ کورونا کے وبائی مرض سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے بعد اگلی خبر، سعودی عرب میں نیا تعلیمی نظام۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے مملکت میں ثانوی اسکولوں اور سائنسی اکیڈمیز STEM کے نئے کورس اور نئے نظام کی منظوری دے دی۔ نیا سسٹم سعودی وژن 2013 سے ہم آہنگ ہے۔ عمل درآمد تعلیمی سال 1443 اور 44 ہجری سے ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق نئے کورس کا مقصد تعلیم اور لیبر مارکیٹ کی ضروریات میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے سرکاری اور نجی اداروں کو درکار ملازمین فراہم کرنا ہے۔ طلباء و طالبات کو عصری تعلیم نئے انداز میں فراہم کی جائے گی۔ نئے کورس کی بدولت سعودی عرب میں مستقبل کے ترقیاتی پروگرام چلانے والے افراد تیار ہوں گے۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے افرادی قوت تیار کی جائے گی جو وقت کے مطابق ہو۔ نئے کورس پڑھنے والے چوتھے صنعتی انقلاب کے تقاضے پورے کریں گے۔ نئے کورس میں طلباء و طالبات میں مذہبی اقتدار کو فروغ دیا جائے گا، قومی تشخص مضبوط کیا جائے گا اور نئے عالمی وژن سے نئی نسل کو آراستہ کیا جائے گا۔ انگریزی زبان سکھائی جائے گی۔ انگریزی زبان میں مہارت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ ثانوی اسکول کے پہلے سال میں تمام طلباء و طالبات کے لیے یکساں مضامین مقرر ہوں گے، جبکہ 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے طلباء کو سائنس یا آرٹس میں سے کسی ایک کا انتخاب کا موقع دیا جائے گا۔ جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، ہیلتھ سائنس اور بیالوجی میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار ہوگا، جبکہ آرٹس میں شرعی اور انسانی علوم کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں بزنس مینجمنٹ، اسلامیات اور انسانی علوم میں سے کسی ایک شعبے میں داخلے کا موقع ہوگا۔ مجموعی طور پر 32 مضامین ہوں گے۔ بعض شعبوں میں طلباء کو مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے تربیت کے موقع بھی مہیا ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق STEM کی شروعات مڈل اسکول سے ہوگی۔ ایک طرح سے سائنسی اکیڈمیاں جدید طرز کے ماڈل اسکول ہوں گے۔ طلباء و طالبات کو سائنس اکیڈمیوں میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، ہیلتھ سائنس، آرٹس، اسپورٹس وغیرہ کے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی خبر، آن لائن پبلک پراسیکیوشن اکیڈمی کا افتتاح۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود بن عبداللہ الموجب نے آن لائن پبلک پراسیکیوشن اکیڈمی کا افتتاح کر دیا ہے۔ اکیڈمی میں ادارے کے اہلکاروں کو نئے کورونا وائرس سے متعلق ریکارڈ پر آنے والے فوجداری معاملات نمٹانے کی آن لائن ٹریننگ دی جائے گی۔ المرصد نیوز کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر نے اکیڈمی کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، دراصل یہ فوجداری امور میں آن لائن اسپیشلسٹ ٹریننگ اسکول ہے۔ اس کے ذریعے پبلک پراسیکیوشن کے اہلکاروں کی استعداد اور لیاقت بہتر بنائی جائے گی۔ انہیں آن لائن جرائم کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات مہیا کی جائیں گی۔ الموجب نے مزید بتایا کہ آن لائن پبلک پراسیکیوشن اکیڈمی کے ذریعے ویڈیو کلاسیں منعقد کی جائیں گی۔ اس موقع پر اہلکاروں کو مکمل تربیتی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ آواز، تصاویر اور مضمون آن لائن پیش کیے جائیں گے۔ پبلک پراسیکیوشن کے اہلکار ٹرینر سے براہ راست سوالات کر سکیں گے اور ان کے جوابات حاصل کر سکیں گے۔
پبلک پروسیکیوشن کے اہلکار ایک دوسرے کو اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے۔ ماہرین اہلکاروں کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔